الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا لا یشرک بعبادۃ ربہ احدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الکاف کی آخری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ سورة الکاف ہر جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا دور بطور خاص یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح عام ہو جائیں گے جس طرح اندھیری رات میں تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یوں فتنے ہوں اور بچنا مشکل ہوگا فتنوں سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں آنے والی امت میں اگر کوئی بیماری بتائیں تو اس بیماری کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج یہ ہے، جو شخص یہ چاہے میں فتنوں سے بچ جاؤں اس کو جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الکاف پڑھنے پر بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا۔ پارہ نمبر 15 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 16 کی شروع میں ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً یہ آدھا پارہ ہے، وہ ایک رکوع سے زائد بنے گا۔ آدھا رکوع تلاوت میں کیا وقت لگتا ہے؟ ہمارے یہاں بیانات اور ملاقاتوں میں مصروفیت زیادہ تھی، تو یہاں پہنچنے سے پہلے گاڑی کے اندر میں نے سورۃ کاف کی تلاوت کی ہے۔ جب آپ طے کر لیں گے، یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے کی ہے، اگر آپ طے کر لیں کہ ہم نے کرنا ہے تو آپ بھی شروع کر دیں گے، اور جب نہیں طے کریں گے تو بہت مشکل ہوگا۔ میں بہت سارے احباب سے کہتا ہوں اہتمام کیا کرے صلاۃ و تسبیح کا، کہتے ہیں وقت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا ایئرپورٹ جب بھی جائیں تو کم از کم پونا گھنٹہ پہلے تو جاتے ہی ہیں۔ اگر ڈومیسٹک فلائٹ ہو آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں، دوسری ہو تو گھنٹہ پہلے بند کرتے ہیں۔ تو آپ نے جانا تو پہلے ہی ہے، ایئرپورٹ پر جائیں، وضو کریں، مسجد میں جائیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، کیا مشکل ہے؟ پڑھنی ہو تو پھر مشکل نہیں ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو ایئرپورٹ پر بھی وقت نہیں ہے۔ جب کچھ کام کرنے کا آپ اہتمام فرمائیں گے، تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی ہمت انسان کرتا ہے، پھر اللہ اس کے بعد دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن پل صراط پر جائیں گے تو قرآن کریم میں ہے کہ اس میں نور ہوگا، مومن اس نور کی روشنی میں پل صراط سے گزرے گا۔ منافق مومنین کے پیچھے ہوں گے، ان کو بھی نور نظر آئے گا۔ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اچانک ایک دیوار آ جائے گی، اس طرف مومن اور پیچھے منافق، اور منافقین سے کہا جائے گا کہ پیچھے دیکھو، نور ختم ہوگا تو پیچھے دیکھو۔ وہ سمجھیں گے نور پیچھے سے ہے، جو ہی پیچھے منہ کریں گے دیوار حائل ہو جائے گی، پیچھے بھی اندھیرا ہوگا، آگے دیوار ہوگی، ظلمت کی دیوار۔ مسلمان گزر جائیں گے اور منافق پریشان ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ جسے منافق کو دھوکہ دیا گیا کہ جب آگے ظلمت کی دیوار آئی تو پیچھے دیکھو، وہ سمجھے گا مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے حکم دیا کہ نور ہوگا۔ دھوکہ نہیں دیا گیا، صورت دھوکے کی، کیونکہ منافق دنیا میں دھوکہ دیتا تھا تو آخرت میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ اب یہ پریشان ہوگا تو میں کیا کروں؟ تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ سورہ کاف جو شخص جمعے کے دن پڑھتا ہے اس کے قدم سے لے کے آسمان تک قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ تو کتنا آسان عمل ہے، ہفتے بعد سورۃ الکاف کو پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اس کے پڑھنے کا بہت اہتمام فرمایا گیا۔ میں احباب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں،
مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا میں میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے من قرأ سورہ یاسین اول صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو شخص دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی دن کی اللہ ضرورتیں پوری فرما دیتے۔ مجھے آپ کے اوپر یقین ہے کہ مجھے کہتے مولانا صاحب فیصل آباد آئے، میں کہتا بہت مشکل ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے، کہتے کرایہ میں دوں گا، آپ آ جائیں، مجھے پورا اعتماد ہے کہ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صبح سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ دن کی ضرورتیں پوری فرما دیں۔ ہم ایک بندے پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا مشکل ہے۔ اس سردی کے موسم میں ہم صبح اٹھتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر آ کر بیٹھ جائیں یاسین پڑھیں وقت پھر بھی ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جب مسجد میں آئیں تو پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، یوں نہ بیٹھیں جیسے ابھی بیٹھے، ابھی تو بیان ہو رہا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں نماز کے لیے بھی ایسے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، چوتھا وہاں بیٹھا ہے۔ نماز میں یوں نہیں بیٹھتے، نماز کی انتظار یہ نماز کی طرح ہے، نماز کی انتظار کا اللہ اجر نماز پڑھنے کی طرح دیتے ہیں۔ تو جس طرح نماز میں پہلی صف دوسری اور تیسری ہے، نماز کے انتظار میں پہلی صف دوسری اور تیسری ہے۔ پہلی صف میں جگہ خالی ہو، دوسری میں نہ بیٹھو، پہلی صف کے اندر بیٹھو۔ دین کا معاملہ ایسا ہے، جو شخص طلب سے سنتا ہے اللہ اس کو بہت دیتے ہیں، جو طلب سے نہیں سنتا اللہ اس کو نہیں دیتے۔ دین میں تو خود کو محتاج ظاہر کرے۔ اب کھانا کھاتے ہیں گھر میں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کھانے کے آداب سمجھیں۔ گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ایسے کھایا کریں کہ دیکھنے والا سمجھے اس کو بہت بھوک لگی ہے۔ جیسے محتاج ہوتا ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، کسی آپ مزدور کو کھانا دو، وہ کیسے رغبت سے کھاتا ہے، اس کو دیکھنے پتہ لگتا ہے جو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور ہم کھانا ایسے نخرے سے کھاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے محتاج بن کے کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں ایسے کھاتا ہوں کما یاکل العبد، جیسے غلام کھاتا ہے میں ایسے کھاتا ہوں، اور ایسے بیٹھتے جیسے غلام بیٹھا ہوا۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کریں۔ گھروں میں اگر نیچے بیٹھ کر کھانے کی جگہ ہو تو کرسی پر نہ بیٹھیں، اور مہمان کو بھی کرسی پر نہ بٹھائیں اگر نیچے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ نیچے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو، ٹانگ میں عذر ہے، مجبوری ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو عذر ہے، عذر نہ ہو تو کوشش کریں دسترخوان نیچے لگائیں۔ یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں، نیچے دسترخوان لگا کر کھانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ بولو، حضور پاک سے بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے نیچے بیٹھ کے کھانا، اور ایک کرسی بیٹھ کے کھانا یہ چھوٹے لوگوں کا کام۔ جو احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ بہت ساری عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ پیدائشی خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ نہ بھی ہونا تو ان کا رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی آدمی ہے۔ اور بعض لوگ خاندانی نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ نہ بھی ہونا وہ بناوٹ ایسی کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں بناوٹ نہیں کرتے، وہ خود بہت محسوس ہوتا ہے کہ بڑے خاندان کا آدمی ہے۔ تو ہمارا تعلق تو اللہ کے نبی سے، حضور سے بڑا دنیا میں کون ہوگا بتاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ روٹی جیسی ملے وہ کھا لیں، اور پانی میں کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا ہو۔ اس کا معنی منرل واٹر نہیں ہے، اچھے سے اچھے پانی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا تناول فرما لیتے، لیکن پانی کے لیے آپ خاص کنویں پر بھیجتے، فلاں جگہ سے پانی ہمارے لیے لاؤ۔ پانی خاص پینا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور کھانا جیسا مل جائے بس گزارا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور نیچے بیٹھ کے کھانا ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ کھانا کھا لیں، میں ٹیشو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کریں کہ اپنی انگلیاں چاٹ لیں اور اس کے بعد دھو لیں، اور دھونے کے بعد پھر ٹیشو استعمال کر لیں۔ کون منع کرتے ہیں؟ انگلی کو چاٹنا آیت نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنا منہ صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، پھر
پھر نکالتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا بری بات ہے۔ اور جس ہاتھ سے کھانا گیا انگلی چاٹے تو لوگ کہتے ہیں جی معیوب ہے، کیسی حرکت کر رہے۔ آم آپ چوس رہے ہیں تو 10 مرتبہ گٹھلی منہ میں ڈالتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا آپ اپنا تھوک منہ میں لے رہے۔ اور جب نبی کی سنت انگلی چاٹنی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ پھر ٹوتھ پیسٹ کے لیے بار بار منہ میں آپ ڈال سکتے ہیں برش کو، مسواک کے لیے بار بار مسواک ڈال سکتے ہیں، آم کھانے کے لیے گٹھلی بار بار چوس سکتے ہیں، تو اپنی انگلی کیوں نہیں چوس سکتے؟ یہ کون سی خلاف ہے، کون سی ایپ والی بات ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارا تعلق بہت بڑی سرکار سے ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو بڑوں کی نسبت والے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کتاب ہے چھوٹی سی زبدۃ الشمائل، میں نے کی ہے باب سے کہ تو آپ اس کو خریدو، اس کو گھر میں رکھو، اس کی تعلیم کراؤ، انفرادی ملاقات، انفرادی خود تلاوت، خود اس کو پڑھو۔ اب اس کے انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، زبدۃ الشمائل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے سوتے، تیل کیسے، کنگھی کیسے، مسواک کیسے، نالین کیسے، یہ حضور کا جو طبیعت تھی نا وہ ساری اس کتاب کے اندر ہے۔ بہتر مختصر سی کتاب حضور کی عادات پر شاید یہ آپ کو ملے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور مطالعہ برائے مطالعہ نہ ہو، مطالعہ عمل کی نیت سے ہو، بہت زیادہ تعلیم نہ کرائیں، بہت زیادہ۔ میں گھر میں تھا تو غالباً جمعے کا دن تھا، میری بیوی مجھے سرما ڈالنے لگی، میں نے کہا تو نے بھی زبدۃ الشمائل نہیں پڑھی؟ مجھے کہ کیوں؟ میں نے کہا ڈالنے کا طریقہ میں نے کتاب میں لکھا ہے، اور اللہ کی بندی تو ہی پڑھ لیتی تو سنت کتاب میں ڈال لے، تجھے شوق ہے ڈالنے کا اس کتاب کو دیکھ لے۔ آپ گھر میں رکھیں نا، ایک باب کو پڑھیں، اس پر عمل ہو گیا، دوسرا باب پڑھیں، پوری کتاب کا مطالعہ نہ کریں، اس کتاب کو پورے سال میں ایک بار پڑھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس لیے اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ آدمی 2 گھنٹہ بیان کرے اور بیان کرنے والا اور سننے والے عمل نہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ 2 منٹ کا بیان کر لیں، اس پر سننے والے بھی عمل کریں، بیان کرنے والا بھی عمل کرے، تو یہ 2 گھنٹے کے بیان سے بہتر ہے۔ میرے آپ جتنے جلسوں میں بیان سنیں گے وہ لمبے بیان نہیں ہوتے، بہت بڑا بھی جلسہ ہو پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں، اور جب سبق کی مجلس ہوتی ہے اس میں 6 گھنٹے بھی پڑھاتا ہوں، 8 گھنٹے بھی پڑھاتا ہوں، لیکن بیانات کی مجلس چھوٹی رکھتا ہوں تاکہ رغبت سے لوگ آئیں، رغبت سے سنیں۔ بھائی ہماری کی بہت خواہش تھی کہ آپ فیصل آباد آتے ہیں تو ہماری مسجد میں ضرور آیا کریں۔ آپ یقین فرمائیں یہ پونا گھنٹہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ پونا گھنٹہ کتنا مشکل ہے میرے لیے۔ میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا میرا تو سفر تھا باہر کا، اور کل میں 11:15 بجے گھر پہنچا اور 3 بجے میں گھر سے نکل آیا۔ کوئی بندہ ایسے بھی سفر کرتا ہے؟ آدمی پوری رات سفر کرے، پوری رات، مدینہ منورہ سے 12:30 فلائٹ، لاہور اسلام آباد پہنچے، نکلتے 9:15 ہو گئے، 11:15 میں گھر پہنچا اور 3 بجے میں گھر سے نکلا، پھر مغرب کا بیان، پھر عشاء کا بیان، اور رات میں نے عمار سے کہا بھائی عثمان سے اجازت لے لو میں گھر چلا جاؤں، کہتے وہ نہیں مانتے، کہتے رات ہمارے یہاں سو۔ اب کتنا مشکل ہے، میرے بھی بچے ہیں، میرا بھی گھر ہے، میرا بھی مدرسہ ہے، میرے بھی گھر کی امور ہے، میرا بھی چاہتے میں گھر چلا جاؤں، لیکن صرف ان کی خواہش پر میں رات گھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مغرب کا بیان کر دو، صرف ان کی خواہش پر میں پھر رک گیا، اب اس کے بعد میں پھر گھر جاؤں گا سرگودا، اور صبح 9 بجے میری فلائٹ ہے لاہور سے۔ بتاؤ کتنا مشکل ہے یہ جینا، یہ سفر کتنے مشکل ہے۔ اور ہمارے بعض لوگ اس محنت اور پانی کیسے پھیرتے ہیں، مولانا صاحب تھوڑی تی عادت ہے، جان چھوٹ گئی، کتنے آرام سے پانی پھیر، تھوڑی تی عادت ہے، اتنی آسانی سے لوگ پانی پھیر دیتے ہیں، لیکن کام کرنے والے بندے کو دل بہت بڑا رکھنا چاہیے، بہت بڑا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا تو چونکہ لوگ بہت ملتے ہیں، میری بات پر شاید آپ کو یقین نہ ہے، میں حرم مکہ حرم مدینہ میں جاؤں تو 2 نمازیں ایک جگہ پر نہیں پڑھ سکتا، ملنے والوں کا اتنا رش ہوتا ہے، چونکہ دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے بھی آیا ہوا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ملیں، تو میں 2 نمازیں ایک جگہ پہ نہیں پڑھ سکتا، ایک نماز کہیں، دوسری کہیں، تیسری کہیں، چونکہ لوگ بہت جمع ہوتے ہیں، اور سعودیہ والے اس کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ وہاں گیدرنگ ہو، مجمع ہو، لوگ اکٹھے ہوں، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ خیر میرے ساتھ ساتھی بیٹھے جو واقعہ میں سنا رہا ہوں، بعض لوگ ایسے بس نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں السلام علیکم،
اب ان کو ڈانٹیں تو شرم آتی ہے کہ حضور کا شہر ہے، حضور کی مسجد ہے، کیسے ڈانٹیں؟ اور تکلیف بہت ہوتی ہے، یار مجھے تلاوت تو پوری کر لیتے تو ابھی نماز ختم کر دیں فون آتے ہیں مولانا صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ کہ جب سلام ہو گیا تسبیحات تو پوری کر لو۔ جو بات میں سنانا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہی ہوں اتنی کوفت ہوتی ہے، اور میں نہیں بول رہا کہ حضور کا شہر ہے، حضور کا شہر ہے، خیال کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور جب دیہاتوں سے لوگ آتے اور مکان کے باہر کھڑے ہو کر کہتے یا محمد اخرج علینا، محمد ذرا باہر آؤ، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور حضور کتنا برداشت کرتے ہو، بندہ سوچ سکتے ہو۔ یعنی ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اتنا بڑا اللہ کے نبی، اور ایک ایک بندہ آ رہا ہے، اور کیسے کیسے قسم کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن حضور پاک نے برداشت کیا ہے۔ اس برداشت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا مشن پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ اس کے صلے دیتے ہیں، اللہ جل عطا فرماتے ہیں۔ خیر بات صرف یہاں سے چل رہی تھی کہ سورہ کہف اس کے پڑھنے کا جمعے کے روز بہت اہتمام کریں۔ یہ سورہ کہف پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو فجر کے بعد سورہ یاسین، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اتنے بیمار ہوئے کہ شاید فوت ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا عبداللہ کوئی حاجت کیا تکلیف کیا ہے؟ جملہ سن، عبداللہ بن مسعود 8ویں نمبر پر حضور کا کلمہ پڑھنے والے صحابی عبداللہ بن مسعود، اور ایسے حضور کے لاڈلے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم آؤ اور ہمارے گھر کا پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو بغیر اجازت کے اندر آ جاؤ۔ یہ اخیر اعتماد کی۔ ابو موسیٰ اشعری یمن سے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود حضور کے تعلق دیکھتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت ہے، یہ حضور کے گھر کا کوئی آدمی۔ ایسے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے آدمی۔ صحیح بخاری میں استقر القرآن میں اربعۃ، حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے تو میں اپنے صحابہ میں سے 4 کا نام لیتا ہوں، ان سے قرآن ذرا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود، اور فرمایا جو یہ شخص چاہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ یہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ اب بتاؤ کتنے بڑے آدمی۔ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا، کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ بیت المال سے کیا چاہتے ہو؟ کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، بیت المال سے کچھ پیسے بھیج دو۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری جوان بچیاں ہیں، فوت ہو جاؤ گے، ان کے کام آئیں گی۔ فرمایا نا، میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ جو ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، یہ میں نے اپنی بچیوں کو یاد کرا دیا، تو مجھے فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ میری بچیاں بھوک سے مر جائیں۔ اس کا معنی مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں تو فاقہ گھر سے جان چھوڑ دے گا۔ یار 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں اور 8 منٹ کی سورۃ الواقعہ نہیں پڑھتے۔ حضور کی ذات پر اتنا بھی یقین نہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تبلیغ کی محنت ہوتی ہے نا، بار بار کافروں کے پاس جو ہمارے پاس کیوں آتے ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ بھی حضور کی بات میں یقین کرنا سیکھو۔ یقین مذاکرے سے بندے کو نا ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کر۔ حدیث پاک میں جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے۔ صبح یاسین پڑھیں، حاجات پوری۔ مغرب سورۃ الواقعہ پڑھیں، رزق مل گیا۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، قبر کا عذاب ختم ہو گیا۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں تو فتنوں سے بچ گئے۔ کتنا آسان سا عمل ہے، اہتمام کریں اس کا، جزاک اللہ توفیق دے۔ تو خیر میں بتاتا کہ سورۃ الکہف کی میں نے آخری آیت تلاوت، اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا قل، میرے نبی ان کو یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ نمبر 1، انما انا بشر مثلکم، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان۔ یہ معنی مثلکم کا، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں۔ کل مغرب کے بعد میں نے تفصیل سے اس مسئلے پر دلائل دیے تھے جامعہ مدینۃ العلم میں۔ اب انشاءاللہ 22 فروری مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا۔ آپ کا وقت ہوتا ہے اب تشریف لے، وہاں میں ایک ایک مسئلے کو بڑی دلائل کے ساتھ چھیڑتا ہوں۔ کل میں نے صرف 1 گھنٹہ اس پہ لگایا تھا کہ نبی بشر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امتی بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے،
اور بشر مٹی سے بنتا ہے. فرق کیا ہے؟ امتی اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے، نبی اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے. انما انا بشر مثلکم، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن فرق اتنا ہے جنتی مٹی کہاں اور دنیا کی مٹی کہاں. کتنا فرق ہے اس میں. دنیا کی مٹی کالی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پاک بھی ہے، ناپاک بھی ہے، میٹھی بھی ہے، کڑوی بھی ہے. اور جنت کی مٹی ہمیشہ میٹھی، ہمیشہ خوبصورت، ہمیشہ خوشبودار، یہ ہمیشہ پاک. اب یہ صفت ساری نبی کے اندر ہوتی. نبی خوشبودار ہوتا ہے، نبی کے بول اور برات سے بھی خوشبو آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، واپس تشریف لائے تو میں بیت الخلاء میں گئی دیکھنے کے لیے کہ حضور تو چلے گئے تو وہاں پر کیا ہے. اللہ کے نبی کے بیت الخلاء کا منظر بھی دیکھو، کتنا اہتمام کیا ہے صحابہ اور صحابیات نے حضور کی یہ زندگی بھی امت کے سامنے جائے. نبی بہت عجیب ہوتے. میرا معاملہ کیا ہے؟ یہ میری نجی زندگی ہے، تم کون ہوتے میری نجی زندگی میں دخل دینے والے؟ البتہ کہتا ہے نجی زندگی مت چھیڑو. اور پیغمبر کی نجی زندگی بھی اوپر ہوتی. کیسی دنیا کی ذات، اندر کی زندگی بھی خلوت بھی جلوت، ایک ایک ادا حضور کی امت کے سامنے آ رہی. عائشہ فرماتی میں بیت الخلاء میں تھی کہ میں دیکھوں گا کیا ہے. اب حضور کو عرض کرے یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء سے نکلے تو میں گئی کہ میں دیکھوں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لم اجد، میں نے کچھ نہیں دیکھا الا رائحۃ المسک، مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. حضور پاک نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، عائشہ ہم نبی ہیں اور نبی کے پیٹ سے جو حاجت نکلتی ہے الا ابتلعت الارض، اس کو زمین نگل لیتی ہے اور وہاں سے وہ خوشبو باقی رہ جاتی. کیا نبی کی شان. مثلکم سے دھوکہ نہ کھانا کہ حضور ہم جیسے ہیں. مانا ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس ہے ان کو بھی ہے، ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ہے. یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تکوین ان سارے حالات سے گزارا ہے تاکہ امت کے غم کو سمجھیں. ان حالات سے بندہ پریکٹیکل نہ گزرے، امت کے غم کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے بندہ نہیں سمجھ پاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم، اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیما، دیکھو نبی آپ یتیم نہیں تھے، پھر کیا ہوگا؟ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم جب سامنے آئے نا تو اپنا بچپن ذہن میں رکھنا کہ تم بھی یتیم تھے. جو جس نے یتیمی نہ دیکھی ہو وہ یتیم کا دکھ کیا سمجھے، کیا سمجھے گا؟ واجہ کہا ہے نا فاغنا، آپ پتہ کتنے غریب تھے، آج ہم نے دولت دی ہے. جس نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت نہیں سمجھ سکتا. اللہ یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مراحل سے اللہ نے گزارا ہے. حضور غریب کی غربت سمجھتے ہیں، یتیم کی یتیمی سمجھتے ہیں، فقیر کا فخر سمجھتے ہیں، سارے مراحل سے گزرے ہیں. میں کبھی ہمارے ساتھ ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی پہ چلتے ہیں، اب ظاہر ہے میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا، میں تو بہت غربت کاٹی کہ سڑک پہ جائے سائیکل والا ہے تو میں ڈرائیور کو روکتا ہوں گاڑی ایسا کرو اس کے اوپر کیچڑ نہ پڑے. وہ میری بات مانتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں، میں نے یہ کیچڑ کی زندگی دیکھی ہے، اس لیے بڑی گاڑی پر بھی ہوں تو مجھے اپنا کیچڑ سمجھ آتا ہے. بھائی اس کا ذرا خیال کرنا، اس کو خیال کرو، سنبھالو اس کو. کسی قریب سے گاڑی گزرے اور اس کے اوپر کیچڑ گزرے اور غریب کے دل سے کیا بد دعائیں نکلتی ہیں آپ سمجھتے ہیں. یہ تب ہوگا جب کبھی آپ کے کپڑوں پر کیچڑ گرا ہو پھر سمجھ آئے. بس اوقات کو مانگنے والا ہوتا ہے، آپ یقین فرمائیں. تو کل ہم موٹر وے پر نماز پڑھ کے نکلے تو غریب لڑکا سموسے لے کر کھڑا ہوا تھا. ہم تھوڑا سموسے نہیں کھانے تھے آگے، مجھے فوراً خیال کیا گاڑی روکو. میں نے کہا پیسے لو اس غریب کو دے کر آؤ، سموسا نہیں لینا اس کو دے دو. یہ تو سموسے بیچ رہے غربت کی وجہ سے بیچ رہے، یہ تجارت نہیں کر رہا، غربت کی وجہ سے. بس اس کو پیسے دے دو سموسا نہ لو. کہ بچہ کتنا خوش ہوگا. اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہمارے لیے دعا کر دو، اس نے خود ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. وہ کہے گا یا اللہ ایسے روز بھیج، ایسے بندے روز بھیج جو سموسے نہ لے مجھے پیسے دیتے ہیں. اللہ کی قسم دعائیں کرانا چھوڑو، دعائیں لینا سیکھو. ہم لوگ تو ایک 500 ہدیہ بھی دیں نا تو ہدیہ ساتھ کہتے ہیں حضرت جی دعائیں یاد رکھنا، چل 500 ختم ہو گئے. عجیب بات نہیں. میں بھی 5-6 دن کے بعد مکہ مکرمہ میں تھا
ایک ساتھی ریاض سے ملنے کے لیے آئے، مزدور لوگ ہیں، پتہ چلایا وہ ریاض سے آئے، اس نے مجھے ایک رکا دیا، اس رکے میں 200 ریال تھے، اندر اپنا نام اپنے بھائی کا لکھا، ہم دونوں بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ وہ پھر بعد میں اس کے بھائی بھی مجھے ملے، حرم میں نے بیعت بھی کی اور ملے۔ اس کے پھر مجھے بعد میں فون آیا، کہتے ابھی میں نے آپ کا بیان سنا تھا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دعا کے لیے کیوں کہا۔ بیان کیا سنا تھا؟ میں نے ایک واقعہ سنایا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے کچھ ہدیہ صدقہ کسی غریب عورت کے یہاں بھیجا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب تم یہ چیز اس کو دو وہ کیا کہتی ہے مجھے آ کر بتانا۔ اب خادمہ کو شک تھا، پتہ نہیں کیوں ایسی بات کی ہے، کیا تبصرہ وہ کرتی ہوگی۔ ان نے اس جا کر عائشہ کی طرف سے صدقہ دے دیا بصورت ہدیہ۔ ہدیہ دینا، صدقہ دینا تو ہدیے کے نام سے دو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے غریب کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے نام سے نہیں، ہدیے کے نام سے دو، نیت زکوٰۃ کی کرو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو لینے میں آر محسوس نہیں ہوگی نا، ہدیہ آپ نے لیا آپ کی طرف۔ آپ کے محلے میں غریب آدمی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیمار ہے، اس کو علاج چاہیے، کہو جی میرے سے 10,000 زکوٰۃ رکھ لو، وہ شرم آئے گا۔ 10,000 زکوٰۃ دے تو کوئی میری طرف سے ہدیہ ہے، میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا، تو میں نے بہت سوچا کیا لے کر آؤں، تو پھر میں نے سوچا آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل پسند ہے، پتہ نہیں کیا چیز پسند ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ہدیہ رکھ لو، پسند کا پھل کھا لو، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، وہ خوش بھی ہو جائے گا، اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تحابوا تحابوا، تم ہدیہ دو اللہ تمہارے دلوں میں پیار ڈالے گا۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، کسی کی کیا کہنی ہے، میں کسی کو چھوٹی سی خوشبو بھی ہدیے میں دوں، 5 روپے بھی ہدیے میں دوں، تو فوراً دل میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کے حبیب کا وعدہ ہے ہدیہ دینے پر محبت بڑھتی ہے، ہدیہ میں نے دیا ہے، ہم دونوں کے دلوں میں محبت بڑھا دیں۔ پھر دیکھو اللہ کیسے بڑھاتے۔ خیر وہ خاتمہ گئی، واپس آئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کچھ کہتی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کے لیے دعائیں دی ہیں، یہ دعا یہ دعا یہ دعا۔ حضرت امی عائشہ نے وہ ساری دعائیں اس عورت کو دی اور کہا یا اللہ میں نے مال دیا تھا، اس نے بدلے میں دعائیں دی ہیں، میں نے دعا کے بدلے میں دعا دے دی ہے، بس یہ میرا مال خالص تیرے لیے ہونا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں مال خالص آپ کی، دعا کے بدلے ہم نے دعا دے دی، اور ہم چھوٹی سی خوشبو بھی دیں، حضرت جی دعا کرنا، 500 دیں، حضرت جی دعا کرنا۔ بعض لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، مزدور آدمی ریاض سے مکہ صرف ملنے کے لیے آیا، عمرہ بھی کیا، ملاقات بھی کی، 200 ریال ہدیہ دیا، ساتھ دعا کا لکھا۔ جب بیان سنا، اسے کہتے ہیں عمل کے لیے سننا، اس نے فوراً واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مولانا صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے بھی آپ کا بیان سنا، مجھے دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے واپسی جواب دیا، میں نے کہا نہیں، ہدیہ دینا اور دعا کے لیے کہنا غلط بات نہیں ہے، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے کہا کہنا چاہیے دعا کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی جتنی بات سنے فوراً عمل کرے، فوراً عمل کرے۔ آپ یقین فرمائیں، میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، کبھی آپ بیان سنیں کسی بھی عالم کا اور عمل کی نیت سے سنیں، دوبارہ آپ بیان کے لیے بےتاب ہوں گے کہ بیان کب ہونے۔ یہ شرط ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر بیان چسکے کے لیے سنا ہے یا تبصرے کے لیے سنا ہے یا ترجیح کے لیے سنا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے سنا ہے، آپ دوبارہ اس بیان کا انتظار نہیں کریں گے، اس بیان کے نام پر بھی آپ کو پریشانی ہوگی، پھر آ رہا ہے، یہ پھر آ رہا ہے۔ اپنی بات ہی میں کہہ رہا ہوں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہا میرے پیغمبر کو سمجھاؤ تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، نبی پر وحی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنا۔ آج یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کو ہمارے اوپر ایک گلہ ہوتا ہے، اور بڑا علمی سا گلہ ہے، یہ کوئی ضد کا نہیں ہوتا، دلیل کے ساتھ، کہ جب وہ کلمہ بھی ہمارا پڑھتے ہیں، حضور پاک آخری نبی بھی مانتے ہیں، آپ پھر بھی ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو لڑکا سوال کر رہے ہیں نا، یہ دلیل سے کر رہے ہیں، اس کو جھڑکو مت، اس بچے کو سمجھاؤ الجھن کیا ہے۔ ہم انہیں بات سمجھاتے ہیں، بھائی اگر دنیا میں کوئی مسلمان خدا نہ کرے کسی مادی ضرورت کی وجہ سے عیسائیوں سے کہہ دے کہ میں عیسائی ہوں، کیوں؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں انجیل کو بھی مانتا ہوں،
عیسائیوں سے فوراً پوچھیں گے عیسیٰ کے بعد محمد کو بھی نبی مانتا ہے؟ جی۔ قرآن کو بھی مانتا ہے؟ جی۔ وہ تو عیسائی نہیں۔ عیسائی تب ہوگا حضرت عیسیٰ کو نبی مان، انجیل کو آسمانی کتاب مان، اور بعد میں محمد کی نبوت نہ مان، بعد میں قرآن نہ مان، پھر ہے تو عیسائی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو ہمارے حضور کو نبی مانے، قرآن کو آخری کتاب مانے، اور اس کے بعد پھر مرزے کو نہ مانے، پھر مرزے کی تذکرۃ الوحی کو نہ مانے، ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کو بھی نبی مانے، بعد میں مرزے کو بھی مانے، قرآن بھی مانے، مرزے پر وحی بھی مانے۔ اب ہم نبی کیسے مانے اس کو؟ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، خدا الہ ہم سب کا ایک ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اصل وہ تھوڑی سی بس، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص کا عقیدہ ہے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نمبر 1 کام جب بھی کرے نیک کرے، گناہ نہ کرے، جب بھی کرے نیک کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے تو بس اس کو اللہ سے ملنے کا مزہ آئے گا۔ دیکھو عجیب بات ہے نا، اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو دو کام کرے، نمبر 1 نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بندے کو خود بات سمجھ آتی ہے کہ پھر تمہیں اللہ سے ملنے کا مزہ آئے گا۔ گناہ بھی کرو، عقائد بھی ٹھیک نہ ہوں، پھر اللہ سے بھی ملنا چاہتے ہیں، بتاؤ اللہ سے کس منہ سے ملیں گے؟ قیامت کو لکیر لگ جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں، نیک الگ ہو جائیں، کافر الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، ہمارا وہاں کیا بنے گا؟ مجرمین کی صف پہ آگے بتاؤ کیا بنے گا؟ دنیا میں چھوٹی سی رسوائی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی رسوائی ہم کیسے برداشت کریں؟ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دو چیزوں کا اہتمام فرما لیں تو نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 1 کثرت ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل اللہ۔ یہ مشکل سبق تو نہیں۔ نمبر 1 یاد رکھ لو، نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل اللہ۔ یہ باتیں نا یاد کیا کرو، اس کو زبان سے کہنے میں آر محسوس نہ کیا کرو، ایسے سمجھو جیسے کوئی بچہ کسی استاذ کی درس کا بیان کے سبق پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کو بیان کا مزہ آئے گا، دوبارہ سننے کا مزہ آئے گا، آپ انتظار میں رہو گے یہ بیان کب ہو جائے۔ میری عادت ہے میں آدھا گھنٹہ کروں، 20 منٹ کروں، 2 گھنٹے کروں، پورے بیان میں خلاصہ نچوڑ دیتا ہوں۔ جب آپ گھر جائیں تو گھر والوں کو سمجھائیں کہ مسجد میں آج بیان تھا اور اس میں یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، آئندہ جب آئیں تو آپ کو یاد ہو کہ کون سی باتیں بتائی تھی۔ تو جو شخص اللہ کو ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ 2 کام کرے، نمبر 1 نیک عمل، نمبر 2 ایمان، عقیدہ ٹھیک۔ یہ نیک عمل اور یہ کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کثرت ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل۔ جب اللہ کا بار بار نام لیں گے نا، اللہ سے محبت اتنی ہوگی کہ اللہ کی بات ماننے کو دل کرے گا۔ جب اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو قلبی کیفیت ایسی بدلے گی کہ دوبارہ بیٹھنے کو پھر دل کرے گا، بدلتا ہے بندہ۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، دریا میں کشتی پر بیٹھے، مرید ساتھ تھے، جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ دوسری کشتی میں نوجوان ہیں جو شراب و کباب میں مست ہے، ڈول تبلے اور ناچ گانے شراب کشتیوں میں۔ ایک مرید نے کہا ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے فرمایا یا اللہ آپ نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں بھی خوش کر دے۔ عجیب دعا ہے، اللہ ان کو دنیا میں خوشی دی ہے، آخرت میں بھی خوشی دے دے۔ مرید حیران ہوا کہ ہم نے کیا کہا اور حضرت نے کیا دعا کی۔ ان کا خیال ہو کہ اصلاح کی دعا کریں، کوئی ہدایت کی دعا کریں، ان کے ٹھیک ہونے کی دعا کریں، یا بد دعا کریں وہ ڈوبے دریا میں تباہ ہوئے۔ جب کشتی قریب آئی، کشتی کا کشتی سے ملنا تھا، ذنون مصری کی نظر میں خدا نے ایسی تاثیر رکھی، اس کشتی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکے ان کشتی میں آ کر طائب ہو گئے۔ کہا ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، ہم نے گناہ کی ہے، بس ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی پوری محفل ہی بدل گئی۔ مرید نے پوچھا حضرت میں نے آپ سے کہا تھا دعا کریں، آپ نے دعا یہ کی،
اور معاملہ بالکل الٹ گیا. کیا مطلب اس کا؟ حضرت نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو دنیا میں خوشی دی ہے، آخرت میں خوشیاں دے. آخرت کی خوشی گناہ سے نہیں ملتی، آخرت خوشی تقوی سے ملتی ہے. تو میں نے اللہ سے ان کے لیے تقوی ہی مانگا ہے، بس مانگنے کا انداز اپنا ہوتا ہے. انہوں نے توبہ کر لی، اللہ آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو امت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. بس کبھی مجرم گناہگار کو دیکھیں اللہ کی قسم نفرتیں نہ کریں، بس اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ سے دعائیں مانگے یا اللہ اس کو اپنی خوشیاں دی، آخرت کی بھی خوشیاں دے. کسی کے پاس گاڑی دے کے اللہ اسے بڑی دے دے، مکان دے کے اللہ اسے بڑا دے دے. کبھی حسد نہیں ہوگا. کبھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، میں ان میں سے چھوٹا ہوں، دنیا کے اعتبار سب آگے ہیں. کوئی پنجاب ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کہیں پر ہے. ظاہر اسی حساب سے گاڑیاں بھی لیتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں. اور آپ یقین فرمائیں ہمارے گاؤں میں ہمارے خاندان کے بعد بھی کاروبار رکھے بناتے ہیں، فارم وغیرہ یا کوئی اچھا سا مکان بنائے. میں ان کی دعوت کی انتظار نہیں کرتا، خود جاتا ہوں. میں نے کہا مجھے پتا چلا آپ نے فارم بنایا، میں نے کہا جا کر دیکھیں ماشاءاللہ زبردست فارم ہے، بڑا خوبصورت ہے، چلو بھائی دعا کر لیتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. دیکھو یار مولانا صاحب چلتے نہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو جب رشتہ داروں سے ہم یوں رہیں گے نا، پھر رشتہ داروں سے محبت کی فضا بڑھتی ہے. مکان بندہ ہم خود جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بیڈ روم بڑا اچھا ہے، مکان بڑا اچھا ہے، بہت زبردست مکان آپ نے بنایا، اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے. یہ جب دعائیں کریں گے نا تو رشتے پھر قریب ہوتے ہیں، پھر رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کچھ ذکر کر لیں پھر دعا کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 الا
اے مولا کریم ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، یا مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، اللہ حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ہم کو صحت عطا فرما، مولا جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی ترتیب پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں نیک اولاد دے دے، اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، ماکرین کے مکر سے بچا، ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا، ناظرین کے نظر بد سے بچا۔ مولا کریم ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا، سنت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا، صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا، عزت کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا، دولت کی نعمت دی ہے غربت سے بچا، آل حق سے جوڑا آل باطل سے بچا۔
اے مولا کریم رحمت کی بارش عطا فرما مولا رحمت کی بارش عطا فرما یا ذل جلال والاکرام رحمت کی بارش عطا فرما مولا کریم گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ پوشی کر کے اللہ دنیا میں رسوائی سے بچایا ہے مولا کریم آخرت کی رسوائی سے بچا لے یا اللہ گھروں میں خوشیاں دے دے اللہ گھروں میں خوشیاں دے دے اللہ گھروں میں خوشیاں دے دے اے اللہ رزق میں برکت دے دے مال میں برکت دے دے اولاد میں برکت دے دے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے یا اللہ ہمارے قلوب میں محبت پیدا فرما دے مولا کریم نفرتوں سے محفوظ فرما لے یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما اس مسجد کے امام انتظامیہ نمازی جتنے بھی حضرات ہیں اللہ سب کو شان شان اجر عطا فرما اے مولا کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد مدارس خانقاہیں تبلیغی مراکز سب کی حفاظت فرما سکول کالج یونیورسٹیاں تجارتی مراکز سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما مولا کریم مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ جو بے گناہ ہیں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو گناہ کی ہم توبہ کرتے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ جو حضرات آئے ہیں تیرے نام پر آئے ہیں اے اللہ اپنے نام کی لذت دے دے اللہ اپنے نام کی حلاوت دے دے اپنے نام کی مٹھاس اور برکتیں دے دے یا اللہ وقت دم تک اپنا نام لینے کی توفیق دے دے یا اللہ یہ سب تیرے نام کی وجہ سے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دے مولا کریم سب کو معاف فرما دے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے اے اللہ ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے یا اللہ جو گناہ ہم نہ چھوڑنا چاہے وہ بھی چھڑا دے اللہ جو نیک عمل نہ کرنا چاہے وہ بھی کروا دے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ہم نیک عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی توفیق نہ ہو گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک آپ کی توفیق نہ ہو اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما دے مولا کریم جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما دے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عافیت والی زندگی دے دے یا اللہ اولاد کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے یا مولا کریم ہماری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما لے یا اللہ کتنے احباب تشریف لاتے ہیں رابطہ نہیں ہوتا وہ دعاؤں کو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے لیکن اللہ آپ تو ان کی حاجات کو ان سے بڑھ کر جانتے ہیں اللہ ان کی حاجات پوری فرما دے اللہ ان کی مشکلات ختم فرما دے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے اللہ گھروں میں نچاکیاں ختم فرما دے گھروں میں اللہ نچاکیاں ختم فرما دے اللہ گھر میں خوشی بنا دے یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما دے وہ تمام خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما دے جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما دے انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا